آتا تھا اور نہ چشمہ نظر آتا تھا، مگر جب ہم استعمال کرتے تھے تو ہم درخت کو بھی دیکھتے تھے اور چشمے کو بھی دیکھتے تھے. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. اسی طرح سے امام جو ہیں وہ جب ہارون کو یہ خبر ملی کہ بصرے میں امام کے ساتھ اس طرح سختی نہیں ہو رہی جیسا کہ وہ چاہتا تھا، تو اس نے کہا کہ انہیں بغداد لایا جائے اور بغداد کے زندان میں جو ہے پابند سلاسل کیا جائے. میں نے کراچی میں جو ہے وہ 25 رجب کو امام کی شہادت کی مجلس پڑھتے ہوئے امام بارگاہ بوتراب میں اس کو ایک مستقل موضوع بنایا تھا، اس مجلس کو، کہ زندان کیا ہوتا ہے، زندان کی تاریخ کیا ہے، اور حدیث اور قرآن کی روشنی میں زندان کیا ہے. تو اس میں نے جملہ کہا تھا کہ اسلام کا زندانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ رسول نے کبھی زندان بنایا، نہ کسی کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی، نہ کسی کو زنجیر پہنائی، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو ابن ملجم کے ہاتھ بھی کھلوا دیتے ہیں. لہذا پیغمبر نے کبھی کسی کو جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے نہیں رکھا. یہ آداب اسلامی کے اور اللہ کی رحمت کے خلاف ہے. البتہ اتنا ضرور ہوتا تھا کہ آپ یہ حکم دے دیتے تھے کہ تم مدینے کی فلاں گلی سے باہر نہیں جا سکتے یا فلاں حصار سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ صرف اتنی پابندی ہوتی تھی، لیکن کبھی کسی حجرے میں یا کسی کمرے میں کسی کو قید نہیں کیا گیا. بہرحال تو امام جب پہنچے ہیں تو امام نے زندان کو مدرسے میں تبدیل کر دیا. کتنے علمی سوالات ہیں کہ جس کے جوابات امام نے زندان میں دیے ہیں. آپ نے اکثر نام سنا ہوگا جناب بہلول دانا کا. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 3 افراد تھے. ایک جناب بہلول تھے، ایک حضرت زید مجنون تھے، اور ایک اور ان کا ایک ساتھی تھا جس کا نام تاریخ میں نہیں ملتا. ان تینوں نے جب دیکھا کہ ہماری زندگی جو ہے وہ ہارون کے ساتھ گزارنا اب تقریباً ناممکن سی ہو گئی ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے امام سے اس کا مشورہ کریں. لیکن سب نے کہا کہ امام تو زندان میں ہے، کیسے ممکن ہے کہ زندان میں جو ہے وہ امام سے کوئی بات پوچھی جائے. لیکن امام زندان میں ہو یا زندان کے باہر ہو، نہ طوق کا محتاج ہوتا ہے، نہ سلاخوں کا محتاج ہوتا ہے، بلکہ امام وہ ہے جو قید میں رہ کر بھی آزاد ہوتا ہے. لہذا انہوں نے ایک ورق پر اپنا سوال لکھا اور اس کو امام کی زندان کی کھڑکی میں ڈال دیا. وہ کہتے ہیں کہ فجر کے وقت ایک مٹی کی بنی ہوئی تکیا جو ہے ایک طرح سے یا ٹھیکری آپ کہہ سکتے ہیں، وہ زندان سے باہر آئی اور اس پر جیم لکھا ہوا تھا. امام کا جواب ایک حرف کی شکل میں تھا، نہ کوئی لمبی چوڑی بات کی، امام نے جیم لکھا ہوا تھا. اب 3 افراد تھے اور تینوں اپنے لیے کوئی نہ کوئی جواب چاہتے تھے. تو ایک نے کہا کہ میرے لیے جیم سے مراد جلا وطنی ہے، اور تیسرے نے کہا کہ میرے لیے جیم سے مراد جنون ہے، اور چوتھے نے جو ہے وہ اپنے لیے گوشہ نشینی کو پسند کیا، تیسرے نے گوشہ نشینی کو پسند کیا. لہذا اس طرح سے جو ہے وہ ان کو زندان سے اپنا جواب مل گیا. بالکل اسی طرح کہتے ہیں کہ زندان میں قیدی امام کے ساتھ تھا. اس نے ایک دن کہا کہ فرزند رسول بہت جی چاہتا ہے کہ اپنے گھر والوں سے ملاقات کروں، جاؤں ان سے بات چیت کروں، لیکن اب ایسا کیسے ممکن ہے، اس لیے کہ میں زندان میں قید ہوں. امام مسکرائے اور آپ نے کہا کہ جا اور جا کر اپنا لباس تبدیل کر. وہ امام کے اشارے کو نہیں سمجھ سکا. خیر وہ لباس بدل کر آیا تو امام نے کہا کہ میرے ہاتھ کو تھام لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو. وہ کہتا ہے کہ میں نے امام کے ہاتھ کو تھاما اور اپنی آنکھوں کو بند کیا. ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، امام نے کہا اپنی آنکھوں کو کھولو. تو ہم نے دیکھا کہ میرے تیسرے امام سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نعرہ صلوات امام کی قبر سامنے ہے اور ہم کربلا معلیٰ میں موجود ہیں.